أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله تعالى خصوصا في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. آج کا پروگرام 11ویں شریف کی ہے اور رجب کو چونکہ حضرت سیدنا مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ کریم کو بھی نسبت ہے کہ آپ کی پیدائش مبارک 13 رجب کو ہے، اس لیے یہ ان کا بھی ذکر ہے اور پھر اس ماہ پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ معراج پاک ظاہر ہوا، لہذا اس معراج پاک کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کی برکت سے مزید عظمت ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ کریم حضور کے بھائی بھی ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا۔ پھر فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نہیں، سبحان۔ لہذا یہ ہے کہ کوئی اس کو من گھڑت مانے پہنائے تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، حضور کے داماد ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین میں شامل ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث مبارکہ ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین۔ اس کا حضرت مجاہد ملت مولانا محمد افضل خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے کہ حضور کی اس حدیث کا مفہومی معنی یہ ہے کہ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی لازم، یعنی میری سنت پر بھی یقینی عمل کرو اور خلفاء راشدین کی سنت پر۔ پھر حدیث مبارکہ میں کہ خلافت راشدہ کا حضور نے تعین فرما دیا کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت راشدہ ہوگی اور پھر سلاطین آئیں گے، امیر المومنین ہوں گے، لیکن خلافت راشدہ 30 سال تک۔ دوسری حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ایسے ہوں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر میں مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 12 میں تواتر کا ذکر نہیں ہے کہ میرے بعد وہ مسلسل ہوں گے، نہیں، آخری خلیفہ خلفاء راشدین پر بھی اتفاق ہے۔ چھٹے یاد رکھیے خلفاء راشدین 4 نہیں ہیں، 5۔ چھٹے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان پر بھی حضور کی امت کا اتفاق، اور 7ویں حضرت سیدنا امام مہدی۔ باقی 5 کون ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اللہ کا رسول۔ علماء نے مختلف تو پھر اس میں ذکر کیا جو سلاطین تھے اور جنہوں نے، لیکن کافی تعداد میں جن کی خیر کا بھی ذکر ہے، تو 12 خلفاء حضور نے کہا وہ میرے عین راستے پر ہوں گے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور اب تو اچھے خاصے بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ جو ہے حضرت علی کا کریم کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا، حضرت قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ امام شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے
ایک پیر صاحب تھے سید صاحب، انہوں نے خطاب کیا تو اس میں مفہوم یہ تھا کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے. تو قائد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے بزرگ گواہ ہیں جو موجود تھے، پیر اجازت ہاشمی صاحب بھی تھے، حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کتاب مولانا یہ جو ترتیب ہے یہ اللہ کے ہاں تھی. سبحان اللہ. آپ بتائیے، حضور نے فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین ہوں گے، اور خلفائے راشدین جمع ہے. جمع عربی کا صیغہ تب استعمال ہوتا ہے جب 3 یا 3 سے زیادہ ہوں. اگر حضرت نے کہا کہ اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہوتے تو بتائیے ابو بکر خلیفہ بن سکتے؟ نہیں، وہ تو 2.25 برس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. ان کا یہ ترتیب ایسی ہے، اگر امیر عمر پہلے خلیفہ ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے. اگر حضرت عثمان غنی پہلے خلیفہ ہوتے تو کیا سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا امیر عمر خلیفہ ہوتے؟ نہ ہوتے. ظاہر ہے کہ حضرت عثمان غنی بعد میں آپ کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، اور حضرت مولا کائنات پہلے خلیفہ ہوتے تو پھر تو خلیفہ راشدی رہتے. خلفائے راشدین جو جمع تھی وہ تو 3 سے زیادہ ہوتے تو خلفائے راشدین ہوتے. لہذا اللہ کے ہاں بھی ترتیب وہی تھی اور حضور کے ہاں بھی جو امت نے مقرر کی. یہ اسی ترتیب سے ان کو بننا تھا اور اسی ترتیب سے یہ بنا. اللہ کے محبوب حضور سید عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ خلیفہ راشدین میں شامل یہ حضور کے بھائی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اور ان کا آج لوگوں میں خاص طور پر باغ فلک کا نام لے کر کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معاذ اللہ حق نہیں دیا، پھر امیر عمر نے نہیں دیا، نہیں انہوں نے بھی نہیں دیا، پھر عثمان غنی نے نہیں دیا، اور پھر مولا کائنات جو بنے پھر انہوں نے دے دیا. ہے کسی چلو کسی علیہ کی کتاب میں ہو کہ مولا علی نے ان کو دے دیا، مولا علی نے بھی تو نہیں دیا. بلکہ یہ بھی موجود ہے حالانکہ وہ پہلے ان سے خرچہ کیا جاتا تھا، لیکن حضرت علی نے فرمایا، لوگوں نے کہا بھی، انہوں نے کہا نہیں میں ابو بکر کی مخالفت نہیں کر سکتا. پھر امام حسن خود خلیفہ ہو گئے. پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ امام حسن خود خلیفۃ المسلمین ہوئے. کسی نے نہیں لکھا کہ انہوں نے کہا وہ آگے مجھے ہمارا ہے. امام حسن کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو پتہ چلا. امام حسن تو خود خلیفۃ المسلمین ہوئے، خلفائے راشدین میں شامل ہیں. تو بات یہ ہے کہ باپ تھا حضور کے تصرف میں، حضور کی آل بیت کے تصرف میں، لیکن حضور کا جو مال ہے وہ وراثت نہیں ہے، حضور کا علم وراثت. اور یہ حدیث پاک میں ہے کہ انبیاء کی وراثت ان کا مال نہیں ہوتا، ان کا علم ہوتا. اور حضور کی سارے صحابہ، حضور کی آل بیت یہ حضور کے علم کے وارث ہیں. آج جس کو بھی جو مل رہا ہے آل بیت کے در اقدس سے مل رہا ہے، جو مل رہا ہے حضور کے صحابہ کے در اقدس سے مل رہا ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے دے دیا، کسی نے منع نہیں کیا، نہ کسی نے اعتراض کیا. تو وہ کیوں دے دیا؟ انہوں نے بھی کہا کہ آپ آل بیت کے جو افراد ہیں، آپ یہ جو اس کی آمدنی آتی ہے اس کو خود پر خرچ کریں. یہ نہیں کہ انہوں نے وراثت دے دی، مطلب یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی تھی اس کو آل بیت کے لیے وقف کر دیا. تو پتہ چلا یہ خلفائے راشدین ہوں یا خلیفۃ المسلمین ان کے اختیار میں تھا. لہذا جس نے جیسے مناسب سمجھا ویسے کیا، اور حضور کی ساری امت کو کوئی اعتراض نہیں تھا. اور یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضور کے صحابہ کی عظمت کو مجروح کرنا ہے. حضور کے یاران یار غار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ ان کی عظمت کو کہنانا ہے. یاد رکھیے حضور نے فرمایا آل بیت میری امت کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ایسے ہیں جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، سفینہ نوح ہے. اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ ایسے ہیں جیسے ستارے ہیں. حضور غزالی زمان راضی دوران امام اہل سنت زیغم الاسلام حضرت علامہ امام احمد سعید شاہ صاحب قادمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اہل سنت کے عالم دین ہیں. ان پر کبھی کسی نے کلام نہیں کیا. مجھے بھی خوش قسمتی کہ انہی سے بیعت ہوں. میرے بھی مرشد حضرت نے خطاب کیا اور یہ آخری عرس کا حضرت کا ظاہری زندگی کا آخری خطاب تھا. میں اس میں حاضر تھا اور حضرت نے یہی ذکر کیا اور اس پر پھر حضرت نے گفتگو فرمائی
تو یاد رکھیے فرمایا کہ سنو حضور کی آل بیت یہ کشتی کی مانند ہے، انسان کھلے سمندر میں ہو اور اس کے نیچے سے کشتی کھینچ لی جائے تو غرق ہو جائے گا، یا وہ خود کشتی چھوڑ دے کہ میں تو اس میں نہیں بیٹھتا اور سمندر میں چھلانگ لگا دے، کتنی دیر ہاتھ پاؤں مارے گا، آخر ٹھنڈا ہو کر مر جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ اور کھلے سمندر میں آج بھی وہاں کوئی لائٹیں تو نہیں ہوتی، راستے متعین ہیں، تو راستے کیسے دیکھے جاتے ہیں؟ آج بھی سمندر میں راستے ستارے دکھاتے ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے شپ لے کر جاتے ہیں مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے، ان کے لیے ستاروں کا ہی ہے، اور اگر ستارے ڈوب جائیں تو کشتی کے بھٹکنے کا خطرہ ہے۔ تو یاد رکھیے منزل پر وہی پہنچے گا جو ستاروں کی روشنی حاصل کرے گا اور آل بیت کی کشتی میں بیٹھا ہوگا۔ لہذا حضور کی آل بیت ہوں یا حضور کے صحابہ ہوں، نجات ان دونوں کے ماننے۔ حضرت علی کرم اللہ الکریم آپ کا جو ہے پیدائش مبارک وہ تو 13 رجب ہے، اور آپ کا وصال مبارک جو ہے وہ 19 رمضان ہے، اور جو تاریخ دان ہے انہوں نے لکھا کہ 19 رمضان کو 26 جنوری تھی اور 661 سن ہجری تھا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ ابن ملجم جو تھا خارجی تھا۔ آج بھی جو خارجی ہیں وہ ظاہری طور پر چاہے مولوی بھی ہوں آل بیت کے موذی، اس وقت بھی جو خارجی تھا وہ آل بیت کا نام سن کر حضرت علی کا کو شہید کرنے والے یہ نہیں کہ وہ مولوی نہیں تھے یا وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ تلبیس ابلیس میں حضرت محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جب حضرت علی کریم کے قاتل کو پکڑ کر لایا گیا تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور وہ جب وہ لایا گیا تو دوسرے تلاوت جاری رکھی تو قاضی نے کہا اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ یاد رکھیے جو فساد فی الارض کرتا ہے، زمین پر فساد پھیلاتا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کو دودھ میں ڈال دیا جائے، اس سنت کے مطابق ہے۔ اور یہ فساد فی الارض تھا، یہ پوری حضور کی امت میں فساد پیدا کرنا تھا، مولا کائنات کا شہید کرنا۔ قاضی نے کہا اس کا ایک بازو کون سے کاٹ دیا جائے، کاٹ دیا گیا۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ اس قاتل نے تلاوت بند نہیں کی، پھر کہا اس کا دوسرا بازو کاٹ دو، کاٹ دیا، وہ پھر بھی تلاوت کر رہا ہے، پھر اس کا ایک پاؤں گھٹنوں سے کاٹ دیا، تلاوت اس نے جاری رکھی، پھر دوسرا کاٹ دیا، اس نے تلاوت جاری رکھی، پھر قاضی نے کہا اس کی زبان بھی کاٹ دی جائے۔ اب محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس نے واویلا شروع کر دیا۔ ان کا واویلا کس بات؟ تیرے ہاتھ پاؤں کاٹے، تم نے تلاوت بند نہیں کی، اب کیوں؟ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب مروں میری زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہو۔ آپ اندازہ کریں محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ان خارجیوں کو شیطان نے ایسا گمراہ کیا تھا، حضرت مولا کائنات حضرت علی کو شہید کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں تلاوت کرتے جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے جنت اسی کو ملے گی جو مولا کائنات سے محبت کرے۔ یہ میں نے نہیں کہا، حضور فرماتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کا نام لیا، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ کا نام لیا، پھر امام حسن کا نام لیا، پھر امام حسین کا نام لیا رضی اللہ اجمعین، پھر چاروں کا نام لے کر فرمایا لوگوں سنو، جن کو حدیث پاک جن کو ان چاروں سے محبت ہے ان کو مجھ مصطفیٰ سے محبت ہے، اور جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو خدا سے محبت ہے، اور جن کو اللہ سے محبت ہے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے۔ پھر حضور نے ان چاروں کا نام لیا اور فرمایا جن کے دل میں ان چاروں سے بغض ہے ان کے دل میں مجھ مصطفیٰ سے بغض ہے، جن کے دل میں مجھ مصطفیٰ سے بغض ہے ان کے دل میں خدا سے بغض ہے، اور جن کو خدا سے بغض ہے اللہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ تو حضور کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے حضرت علی ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، ان کی محبت بہت ضروری ہے۔ ان کی محبت ہے تو حضور سے محبت ہے، ان سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے۔ ان کا اگر دل میں بغض ہے تو حضور کا بھی موذی ہے، اللہ کا بھی موذی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اللہ سے محبت رکھتا ہو اور آل بیت سے دشمنی رکھتا ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے حضور نے چاروں کا نام لیا، امام حسن اس میں شامل ہے،
اور علماء نے لکھا، اس کو ملا علی قاری بہت بڑے مفسر ہیں، شیخ موقف محدث دہلوی کے بھی استاد، انہوں نے بھی حضور غوث پاک کے تذکرے میں لکھا، اور اعلیٰ حضرت فاروق اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا کہ امام اعلیٰ جو ہیں وہ امام حسن ہے، اور امام اوسط جو ہیں وہ حضرت حضور غوث پاک ہے رضی اللہ عنہ۔ حضور غوث پاک تک ساری امامت امام حسن کے پاس تھی، جس کو ہم قطب کہتے ہیں، قطب الاقطاب کہہ لیں، یعنی وہ امام زمانہ جہاں سے اولیاء کاملین کو فیض مل رہا تھا، حضور غوث پاک کی آمد تک امام حسن تھے۔ پھر حضور غوث پاک اب امام زمانہ امام مہدی کی آمد تک، اور حضرت امام مہدی خاتم الاقطاب ہوں گے، یہ آخری قطب ہوں گے، قطب زمانہ ہوں گے، پھر قیامت تک کا زمانہ امام مہدی کا ہی۔ تو یہ حضور کے صاحبزادے حضرت امام حسن، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی کہتے ہیں ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کا حاضر ہوئے، حضور نے چادر لپیٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ چادر میں کچھ ہے، تو میں نے جب اصرار کیا تو حضور نے چادر کھولی تو دائیں پہلو سے حضرت امام حسن لپٹے ہوئے ہیں، بائیں پہلو سے حضرت امام حسین لپٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے سید عالم وسلم نے دائیں ران پر امام حسن کو بٹھایا، اسی طرح پہلو سے لپٹے ہوئے، اس طرف امام حسین بیٹھے، اور حضور نے دعا کی، اور یہ دعا صرف حضور ہی کر سکتے ہیں۔ دعا کیا کی؟ کہا اے اللہ مجھے امام حسن حسین ان دونوں سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے اللہ جو ان سے محبت کرے انہیں بھی اپنا معبود بنا دے۔ پتہ چلا کہ امام حسن ہو یا امام حسین رضی اللہ عنہ، جس کو بھی اللہ سے محبت ہے ان کو ان سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر حضور کا حدیث کا مفہومی معنی لیں تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، اتنے اہل سنت ہیں ہم، اللہ کرے اس مسجد میں پروگرام ہوتا ہو، امام حسین کا تو ہم گلی گلی پروگرام کرتے ہیں، اور امام حسن کا تاریخ پیدائش اور وفات کسی کو بھی پتہ نہیں۔ کیا وجہ؟ ایک طبقے کی کیفیت تو یہ ہے اس کے دل میں ان سے بغض ہے، نام ان کا لکھ لیتا ہے، ان کا ذکر نہیں کرتا، اور اس کے دل میں بغض کیا ہے کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق میں دستبرداری کیوں اختیار کی؟ امام حسن سے زیادہ آپ حضرت مولا کائنات سے محبت کرنے والے ہیں۔ امام حسن و امام حسین نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس وقت حضرت امام حسن خود خلیفۃ المسلمین تھے، 40,000 سپاہ ان کے جھنڈے تلے تھی، حضور کے صحابہ نے ان کو منتخب کیا تھا، اس دن وہ تکیہ کر گئے، اور شام ملک کے شام سے وہ وہاں سے حضرت امیر معاویہ کو بلا کر ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، اور حضور کے صحابہ و تابعین سے کہا کہ ان کی بیعت کر لیں۔ اور جس دن امام حسین تنے تنہا تھے ایک قسم کا، اور صرف چند غلام اور اہل بیت کے چند افراد تھے، بچے اور خواتین ساتھ تھیں، کوئی لشکر نہیں تھا، اس دن تکیہ نہیں کیا۔ جس دن 40,000 کا لشکر تھا اس دن تکیہ کر لیا۔ جب کڑیل جوان تھے تکیہ کر لیا، اور جب عمر ڈھل رہی تھی 56 برس عمر ہو گئی، پھر تکیہ نہیں کیا، پھر شہید ہو گئے۔ 19 برس تک پھر سیدنا امیر معاویہ حکمران رہے، اور 19 برسوں میں امام حسن حسین کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، نہ کسی اختلاف کا کسی نے ذکر کیا۔ یاد رکھیے کہ یہ سادہ سی بات حضرت علامہ شبیر ہاشمی اور علماء فرماتے ہیں، اس کو ہم سمجھ لیں۔ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یوں کہہ لیں، میرے والد کا کسی نے قتل کر دیا، ہم دو بھائی ہیں، اگر ہم دونوں معاف کر دیں قاتل کو تو اللہ بھی معاف فرما دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی معاف کر دیتا ہے، اور قانون میں بھی وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی صلح ہو گئی جی، وہ آ گیا حضرت علی کا کریم کا سیدنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ فضیلت سیدنا علی کو حاصل ہے۔ ہاں فضیلت کتنے درجے بڑھ کر حاصل ہے اس کو اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے۔ ہاں حضرت مولا کائنات کی فضیلت تو
کتنی فضیلت ہے اس کو اللہ یا اللہ کا رسول جانتا ہے. جن کے رخ زیبا کی یہ کیفیت ہو کہ حضور فرمائے علی کا چہرہ تکنا بھی اللہ کی عبادت ہے. لیکن ان کے درمیان جو بھی اختلاف تھا، امام حسن بھی حضرت علی کے وارث، امام حسین بھی وارث. امام حسن نے معاف کر دیا، امام حسین نے معاف کر دیا. آپ اور میں کون ہوتے ہیں حساب میں؟ بالکل ہمیں زیادہ محبت ہے. یزید کو حضرت امام زین العابدین معاف کر دیتے، ہم پھر ان سے جھگڑتے. جن کو آل بیت نے معاف نہیں کیا، حضور کی امت بھی قیامت تک معاف نہیں کرے گی، اور اللہ بھی قیامت کے دن معاف نہیں فرمائے گا. جن کو آل بیت نے معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا، اللہ کے رسول نے بھی معاف کر دیا، اور امت کی کیا مجال ہے. لہذا یاد رکھیے، جہاں امام حسین رضی کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن کا بھی کریں کہ حضور کو دونوں یوں سمجھے، دونوں حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو دونوں کا یوم منانا. حضرت علی کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ الکریم، اللہ نے آپ کو بہت بڑی دانائی دی. ایک دن حدیث پاک میں ایک مطلب لطیفہ ہی ہے. حدیث پاک میں حضرت سیدنا امیر عمر دراز تک تھے، اور محدثین نے لکھا کہ حضرت امیر عمر کا قد اتنا تھا کہ اونٹ کے اوپر جو کوہان ہوتی ہے اس کو بھی یوں دیکھتے تھے. اور مولوی نے لکھا کہ آپ کے ٹخنے سے تلوا ایک بالش، ایک گٹھ آپ کا قدم تھا، اور وہ بھی اس دور کے لوگوں کا بالش. ہمارا تو شاید بالش کی بھی وہ حیثیت نہ ہو. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی دراز کرتے. سیدنا علی کرم اللہ الکریم کا قد نسبتاً ان کے مقابلے میں درمیانہ تھا. تو ایک دن تینوں حضور کے صحابہ علماء راشدین چلے جا رہے ہیں. دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، درمیان میں حضرت علی ہیں، اور بائیں طرف جو ہیں وہ حضرت امیر عمر. حضرت علی درمیان. حضرت امیر عمر نے کہا علی تم ہمارے درمیان اس طرح ہو جیسے لانا میں نون ہوتا ہے. لانا کے معنی ہے ہمارے لیے، تو جیسے اس میں نون ہے اس طرح آپ ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا حضور اگر نون نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، لا بچتا ہے وہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت علی کرم اللہ الکریم جو ہیں یہ مذہبی فرماتے اور بڑا پاکیزہ. ایک دن اللہ کے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں حدیث پاک میں. تو حضور گٹلیاں جو ہیں حضرت علی کے سامنے رکھ رہے ہیں، حضرت علی بھی وہیں رکھ رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں عرب وہ ہیں جو کھجوریں آج بھی کلو کے حساب سے کھا جاتے ہیں، یعنی روٹی نہ کھائیں، صرف کھجوروں کو بھی. ان کے ہاں حضور کے ظاہری زمانہ پاک میں بھی صرف کھجوروں کو بھی کھانا کہا جاتا تھا. اب تو ہم تو 2-4 کھجوریں کھائی، ہماری وہ عرب کا آج بھی رواج ہے. تو حضور سید عالم بہت سی حدیث ہیں کہ کھانے کو بیٹھتے تو صرف کھجوریں نوش کرتے. تو کھجوریں جب گٹکیں زیادہ ہو گئیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی اگر یہ کہا جائے کہ بات کہتے ہیں کہا، لیکن فیض صاحب قبلہ رحمہ میں نے بڑے علماء کو دیکھا کہ وہ ایسے نہیں کہتے، کیونکہ یہ کہیں کہ آپ نے کھا لی مطلب ایسا جس میں بات میں سچ کا عنصر ضائع ہونے کا اندیشہ ہو، ایسا جملہ بھی حضور کے لائق نہیں ہو سکتا. تو مفہومی معنی اس کا یہ ہے کہ فرمایا کہ اے علی اگر یہ کہا جائے کہ جس کے آگے گٹلیاں زیادہ ہیں وہ کھجوریں زیادہ کھا گیا، تو حضرت علی کرائے اور اس کے اللہ کے حبیب اگر یہ کہا جائے کہ جس کے آگے گٹلیاں نہیں ہیں وہ گٹلیوں سمیت کھا گیا، زیادہ کھا گیا، پھر کیسا ہوگا. تو حضرت علی کا بھی بہت عادل جواب تھے. مزہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں مزہ منع نہیں ہے، تحقیر منع. آپ کسی کو زج کریں، کسی کو بے عزت کریں، ایسے جملے مذاق میں کہیں جس سے اس کی شخصیت مست ہوتی ہو. کسی کو ٹھگنا کہیں، کسی کو لمبو کہیں، کسی کو کالا کہیں، کسی کو چمٹا کہیں، کسی کو جناب برا کہیں، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں. قرآن نے کہا برے برے نام نہ رکھیں. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاتون آئی، اس نے آ کر اس کی اللہ بڑھیا تھی، حضور دعا کریں میں جنت میں چلی جاؤں. حدیث پاک میں فرمایا کہ بوڑھی تو جنت میں کوئی نہیں ہوگی، بوڑھی تو جنت میں نہیں ہوگی. وہ رونے لگ گئی. اللہ کے حبیب نے پھر جب فرمایا کہ بیوی تو جنت میں جائے گی لیکن جنت میں ہر ایک جوان ہوگا، بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. تو حضرت علی کرم اللہ کریم
بہت بڑے دانا تھے، اور حضرت علی کے اپنے اقوال میں ہے کہ مسئلہ جب بھی کچھ نہ ہوتا حضرت امیر معاویہ کو اختلاف کے دنوں میں بھی بندہ حضرت علی کے پاس آتا، اور آپ فرماتے تھے میرا جو مخالف ہے وہ بھی مسئلہ مجھے سے پوچھتا ہے۔ اور اتنے بڑے دانا تھے۔ یہ جو صرف ہے، قوانین ہیں، یہ بھی علماء نے لکھا حضرت علی نے شروع کیے، اور ریاضی کے بھی حضرت علی بادشاہ تھے۔ حدیث پاک میں ایک دن 3 دوست آ گئے حضرت علی جہاں کریم کے پاس، ان کا اختلاف شدید ہوا تھا، آپس میں حصے داری تھی، اونٹ تھے ان کے تقسیم کرنے تھے اور تقسیم نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت علی کی بارگاہ میں آئے کہ یہ ہمارے اونٹ تقسیم کریں، فرمایا کیسے؟ کہا اونٹ ہے 17، ایک نے کہا میرا آدھا ہے، اب ایک اونٹ تو پھر کاٹ کر آدھا کریں، اتنے یہ پیسے نہیں دیتے تو اس کا کیا حل کریں؟ دوسرے نے کہا جناب میرا تیسرا حصہ ہے، میرے 6 اونٹ بنتے ہیں، وہ کہے نہیں کہ 6 تو 18 ہوتے تو بنتے، تو 6 کیسے ہو گئے؟ وہ ایک کا 9واں حصہ تھا، 2 اونٹ تھے، وہ کہے جی میں تو 2 پورے لوں گا، آپ وہ کہے نہیں جناب اس کی قیمت یا جو بھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہارا حساب کرتا ہوں، فرمایا میرا ایک اونٹ لے آئے، فرمایا اس کے ساتھ شامل کر دو، شامل 18 ہو گئے، فرمایا تیرا 18 کا آدھا تیرا، انہوں نے کہا جی 18 میں آدھا میرا، فرمایا 9 اونٹ تو لے لے، اس نے دے دی۔ دوسرے کہا جی میرا تیسرا حصہ ہے، فرمایا 18 کا تیسرا، انہوں نے کہا جی 6 بنتے ہیں، فرمایا تو 6 لے لے، 15 ہو گئے۔ اس تیسرے سے کہا کہ میرا 9واں حصہ ہے، تیرے کتنے بنتے ہیں؟ کہیں 2 بنتے ہیں، آپ نے فرمایا تو 2 لے لے، اور آپ کا 18واں اونٹ اسی طرح بچ گیا۔ یہ اور کسی کے ذہن میں نہیں آیا، ہر بندہ 18 کا آدھا 9 ہے، یہ حضرت علی کا حساب ہے کہ 18 کا آدھا کیا، چھٹے کو چھٹا دے دیا۔ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، میرے 2 بنتے ہیں، 2 کہنے والے کو 2 ملے، 6 کہنے والے کو 6 ملے، 9 کہنے والے کو 9 ملے، اور 18واں اونٹ بھی آپ نے بچا لیا۔ ایک شخص آ گیا، وہ بھی 2 بندے آئے جھگڑ رہے، محدثین نے لکھا آپ کی رات کیوں جھگڑ رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم مسافر تھے، ہم آ رہے تھے تو ایک ہمارے ساتھ اور مسافر شامل ہو گیا، یہ بھی اپنے ساتھ روٹی لایا تھا، میں بھی اپنے ساتھ روٹی لایا، کہا اس کی کتنے ہوگا؟ ان کی 5 روٹیاں تھی، میری 3 روٹیاں تھی، اور مسافر کو ہم نے دسترخوان اکٹھے بچھایا، تینوں نے اکٹھے کھایا، جاتے ہوئے وہ ہمیں 8 درہم دے گیا، اس نے 3 مجھے دے دیے اور 5 خود رکھ لیے، اور میں کہتا ہوں آدھا آدھ کرو، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ 3 درہم ٹھیک دے رہا ہے، لے لو، کوئی سے بنتا نہیں، حضور آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے فرمایا پھر یہ ہے کہ کتنے کھانے والے تھے؟ ان کا یہ 3، اور کہا کتنی روٹیاں تھیں؟ ان کا 8، تو آپ نے فرمایا 8 روٹیوں کے ٹکڑے کر لیں، 3 3 تو یہ 24 ہو جاتی۔ اس کی روٹیاں کتنی تھی؟ کہا اس کی 5 تھی، فرمایا اس کے ٹکڑے تھے 15، تینوں نے برابر 8 8 کھائے، اس نے 8 کھا لیے، اس کے 7 ٹکڑے بچ گئے جو مہمان نے کھائے، تیری 3 روٹیاں تھی اور تیرے ان کے ٹکڑے بنے 9، 8 تم نے خود کھائے، 1 مہمان نے کھایا، تو علی کا انصاف یہ کہتا ہے کہ 1 درہم تجھے دے دے اور 7 کو دے۔ حضرت امیر عمر رضی اللہ دور مقدسہ آیا، تو دور مقدسہ امیر عمر کا تو قحط پڑ گیا، ایک ساتھ بہت قحط ہوا، ایک شخص جو ہے اس نے کہیں سے کو آٹا گندم اناج چرائی، اس کو پکڑ لیا گیا، امیر عمر کی بارگاہ میں لایا گیا، آپ نے ہاتھ کاٹنے کے آدھا، حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا امیر المومنین اس کی تحقیق کی ہے، اس نے چوری کیوں کی؟ علی تحقیق، عرض کی حضور اس کی تحقیق کرا، گھر روانہ ہوئے، تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور تھا، گھر میں بھی اس کے بھوک تھی، اور فی الواقع اس نے مجبور ہو کر جب اس کو کوئی چارہ نہیں ہوا تو اس نے بیت المال کا مال چرانے کی کوشش کی اور پکڑا گیا۔ تو حضرت علی نے عرض کی کہ اے عمر اب بتائیے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہیے؟ حدیث پاک میں فرمایا علی اگر تم نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور پھر جتنا عرصہ قحط رہا امیر عمر نے ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل دی کہ ہو سکتا ہے کوئی مجبور اس میں ہو۔ تو عرض یہ کرو کہ حضرت علی کریم کی جو دانائی تھی، آپ کا جو وصف تھا اور آپ کی جو غیرت تھی، محدثین نے ایک بڑے کمال کا واقعہ لکھا۔ محدثین نے لکھا کہ حضرت علی کریم کی خدمت میں ایک مرد اور ایک عورت کو لایا، ان کے درمیان بڑا شدید تنازع تھا اور دونوں میاں بیوی تھے۔
ان کا تنازع کیا ہے؟ ان کا تنازع یہ ہے کہ یہ عورت اس کے نکاح میں آئی ہے اور یہ اب حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا. اس کو پوچھا تم کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور میں جیسے اس کے قریب جاتا ہوں میرے دل میں ایک عجیب سی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور دوڑتا کمرے سے نکل جاتا ہے. اب حضرت علی نے فرمایا تو آئے اس عورت سے تیری ماں زندہ ہے؟ کہا ماں زندہ. اسے بھی بلا. ماں بھی بلا دی گئی, ماں بھی آ گئی. اب حضرت علی کریم نے اس ماں سے پوچھا کہ بتا کہ تیری یہ جو بیٹی ہے اس نے کم عمری میں خطا سرزد ہوئی اور گناہ سرزد ہوا, پھر یہ حاملہ ہو گئی, پھر اس سے ایک بچہ پیدا ہوا اور تم ماں بیٹی گئی اسے جنگل میں ڈال دیا, یہ بات سچ ہے؟ اس نے کہا حضور یہ سچ. فرمایا کہ پھر تم دیکھتی جا رہی تھی اور تمہارے دیکھتے ہی ایک جانور نکلا اور تم نے سمجھا کہ کہیں یہ اس کو نقصان نہ پہنچائے, تو نے اٹھا کر ایک پتھر مارا, وہ اس بچے کے ماتھے پر لگا, یہ ٹھیک ہے؟ کہا حضور یہ بالکل ٹھیک ہے. اس کا خون پھر تم نے رٹی باندھی اور چھوڑ کر آ گئی. پھر تمہیں پتا ہے وہ کہاں ہے؟ کہا حضور کوئی پتہ نہیں. فرمایا وہ بچہ یہی ہے, اس کے ماتھے پر دیکھو وہی زخم ہے, اور یہ جو اس کی نفرت ہے اس کی وجہ یہ نہیں علی کی غیرت ہے. کہ علی نے نہیں چاہا کہ ایسا ہو کہ ان کے کوئی ماں بیٹا کا نکاح ہو جائے. کسی کو کیا خبر تھی؟ حضرت علی وہ ہیں جن کو اللہ نے یہ بھی علم عطا کیا. تو یہ حضور کے وہ امت کے فرد ہیں, ان کا ذکر تو ہم ساری رات نہیں کریں, وقت کے پھر دامن میں قلت ہوتی ہے. قرآن پاک کی میں نے آیہ مبارکہ پڑھی, اس کا بھی آپ صرف مختصر سننے ویلکون طعام علی اہلہ مسکینا و یتیما و اسیرا. شان نزول لکھا مفسرین نے کہ حضرت علی کرم اللہ کریم نے سیدنا امام حسن و حسین, ان کی طبیعت ناساز ہو گئی, سیدہ طیبہ طاہرہ اور سیدنا علی کریم نے یہ منت مانی کہ ہم اگر اللہ ان کو شفا دے دے تو 3 روزے دیں. آپ کی کنیز فضا بھی موجود تھی, انہوں نے کہا میں بھی رکھوں گی. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہ صحت یاب ہوئے تو گھر میں کچھ نہیں تھا. آپ نے اپنی زرہ گروی رکھی اور ایک حصے سے آپ اس دن کے افطاری کا سامان لیا. مفسرین نے لکھا کہ صبح سحری گھر میں پکانے کو نہیں تھا, سحری جو تھی وہ نمک سے اور پانی سے کی گئی تھی. افطاری کا وقت ہوا, روٹیاں پکیں اور جیسے ہی دسترخوان لگا, دستک ہوئی, کسی آواز دینے والے نے آواز دی. اس نے کہا میں یتیم ہوں, اللہ کے نام پر دیجئے. حضرت علی نے یہ نہیں کیا کہ اس کو ایک روٹی دے دے, نہیں, دسترخوان میں جو کچھ تھا سارا اٹھا کر اور خود پانی اور نمک سے افطار کر لیا. اور اگلے دن پھر سحری اسی طرح, اور پھر اگلے دن ایک حصے کا جا کر پھر اناج لائے, پھر گھر میں انتظام ہوا, پھر کھانا پکا. جب کھانا تیار ہو گیا, عین افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا, پھر کوئی سائل آ گیا. اس نے کہا میں قیدی ہوں, اللہ کے نام پر مجھے دیجئے. پھر وہ سارا کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا, اور دوسرے دن پھر نمک اور پانی سے افطاری ہوئی, پھر سحری بھی اسی طرح. پھر تیسرا دن آ گیا, پھر ایک حصے کا پھر اجناس لائے, تیاری ہوئی, اور پھر افطاری کے لیے 3 دن گزر گئے ہیں. اور جیسے ہی افطاری پر بیٹھے پھر کسی کی طرف آواز لگائی مسکین ہوں, اللہ کے نام پر بھوکا ہوں, وہ سارا کچھ اٹھا کر اس کو دے دیا. 3 دن کے 3 دن فاقے کے ساتھ نمک و پانی سے روزہ رکھا, اسی سے افطار کیا. تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا, رب نے کہا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, کہ وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت. یہ نہیں ہے کہ یتیم سے ان کو کوئی اور کسی سے کچھ لینا دینا ہے, نہیں. فرمائی اللہ کی محبت میں, اللہ رسول کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو, مسکینوں کو اور قیدیوں کو, اور پھر کسی سے کچھ نہیں لیتے. وہ شکریہ ادا کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں شکریہ ادا نہ کرو, بس ہم تو نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے, ہمارے شکریہ کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن نے اس کو بیان کیا, پھر آگے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. نعمتیں تو ہر ایک تو ملیں گی جو حضرت علی کے طریقے پر کھلائے گا,
لیکن ذکر حضرت علی کے لیے کیا گیا اور بڑی تفصیل بیان کی گئی کہ اللہ کے ہاں مہمانی ہوگی، حضرت ملا ہوا، پھر شربت پلایا جائے گا، اور یہ تو وہ ہستی ہیں جن کو تو مستقل حاصل رہے گا، لیکن جو نیک لوگ ہیں ان کو ایک دو مرتبہ رب کے ہاں مہمانی ہوگی، پھر جنت کے اپنے درجے میں ہوں گے۔ لیکن اس پر ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اعلان ہو جائے کہ عباسیہ ٹاؤن میں آپ کو 10 مرلے کا ایئر کنڈیشن کمرہ، گاڑی اس میں کھڑی ہوگی تو مکان ملے گا ڈبل منزل، آپ 1 سال کے لیے جو روزہ رکھے گا اس کو سارے رہیں گے اور روزہ رکھنے لگے۔ بازار میں اعلان ہو جائے 2 دکانیں آپ کو دیں گے سال کے لیے روزہ رکھو ہر کس۔ اللہ کے بندوں 2 یا 3 مرلے اور دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہم روزے رکھ سکتے ہیں، اور ایک آٹے کے لیے گھنٹوں لائن میں کھڑے ہو سکتے ہیں، 600-500 کی بچت کے لیے مر سکتے ہیں، گرمی میں کھڑے ہو سکتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے یہ نہیں کر سکتے، جنت میں داخلے کے لیے نہیں کر سکتے، 5-10 مرلے کی جنت نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو سب سے آخر میں داخل ہوگا نا جنت میں، اس کو بھی اس پوری دنیا کے برابر جنت عطا کی جائے گی۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ حضرت علی کا کریم کے طریقے پر ہم بھی نماز، روزہ، مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔